نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ بعد از حمد و صلات معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد آپ کی عید اچھی گزری ہوگی، اور عید کا دن جو جزا کا دن ہے، اور عید کے دن کی جو رات ہے وہ انعام کی رات ہے۔ اللہ رب العالمین کے فیض و برکات یقیناً آپ نے حاصل کیے ہوں گے، اور ہماری کمی کوتاہی کے باوجود اللہ رب العالمین کا کرم اور اس کی رحمت یقین اپنے گنہگار بندوں کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، اور ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اس امید پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہم یہ ہمیشہ امید اور یقین رکھتے ہیں کہ پروردگار اللہ رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر کرم فرمائے گا، اور ہمیں اپنے تمام ترفیع و برکات اور ماہ رمضان کے انعام ضرور عطا فرمائے گا۔ اور ماہ رمضان المبارک کی فیض و برکات آپ نے حاصل کی۔ عید الفطر جو جزا کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام آپ نے حاصل کیا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہی جو اس معاملے میں ہوئی ہو کہ ہم نے اللہ کے ذکر سے عید کے دن کو مزین کرنا تھا، اگر کمی کوتاہی رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم ہم پر سایہ فگن ہے، اور شوال المکرم کے سایہ فگن ہو جانے کے بعد ایک بات ذہن میں رکھیں کہ شوال المکرم کے بھی 6 روزے ہیں جو نفلی روزے ہیں، لیکن اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں۔ اب پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ جن لوگوں کے سفر و مرض کی وجہ سے یا کسی بھی عذر کی وجہ سے ماہ رمضان کے روزے رہ گئے ہیں، ان کے ذریعے ضروری ہے کہ وہ شوال المکرم میں پہلے قضا روزے رکھیں، اور بعد میں پھر شوال المکرم کے نفلی روزے بھی رکھ لیں، کیونکہ نفلی روزے جب بھی رکھیں گے پورے شوال المکرم میں پورا اجر اور ثواب پائیں گے، اور جن کے کبھی قضا نہیں ہوئے روزے وہ ضرور رکھیں۔ جن بھی ماؤں بہنوں کے یا بھائیوں کے، بزرگوں کے جن کے روزے کسی عذر کی وجہ سے رہ گئے ہوں، اور وہ جو فدیہ دے چکے ہیں لیکن اب ان کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت آ چکی ہے، تو وہ بھی ضرور وہ روزے قضا کریں اور نفلی روزے بھی رکھیں۔ اب ان کا اجر اور ثواب کتنا ہے یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ شوال المکرم کے جو نوافل ہوتے ہیں ان کا اجر و ثواب کس قدر ہے۔ شوال المکرم کی پہلی ہی رات میں، یا پھر اگر دن آ جائے تو عید الفطر کے بعد دن کے وقت جو بندہ 4 رکعت نماز نفل اپنے گھر میں ادا کرے، اس طرح کہ سورہ فاتحہ شریف یعنی الحمد شریف کے بعد ہر رکعت میں 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے،
تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے، اور وہ بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا، دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ وہ اپنا مکان جنت میں نہ دیکھ لے۔ اس کے بعد ایک روایت میں یہ ہے کہ جو بندہ شوال المکرم میں اس پورے مہینے میں کسی بھی ایک دن یا رات میں 8 رکعت نماز نوافل ادا کرے، اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد یعنی الحمد شریف کے بعد سورہ فاتحہ شریف کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور اس کے بعد 70 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرے، اور پھر اس کے بعد 70 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو پروردگار عالم جل مجدہ الکریم اس کے لیے اپنی رحمت اور حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں ایک بہت بڑا مکان بنائے گا اور اس کو عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں 70 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اب آ جائیے ماہ شوال المکرم کے روزوں کی طرف۔ تو ماہ شوال المکرم کے روزے مختلف روایات میں ان کا ذکر ہے، لیکن عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ تو حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھ لے اور پھر اس کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھے، وہ ایسا ہے کہ اس نے عمر بھر روزہ رکھا، یا وہ اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے، سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ہے یا ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ کان کصیام الدہر فرمایا ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا، یعنی وہ بندہ ہمیشہ روزہ دار رہا۔ اب یہ کیسے، اس کی تھوڑی سی آپ تشریح جو ہے وہ سماعت فرمائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ بندہ کیسے ہمیشہ روزہ دار رہنے والوں کے برابر ہوگا۔ وہ اس طرح کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کا ایک قانون ہے، کریمانہ قانون، کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں 10 عطا فرماتا ہے۔ اب رمضان المبارک کا پورا مہینہ جو ہوتا ہے یا تو 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا، اور چاہے مہینہ رمضان المبارک کا 29 دن کا ہو یا 30 دن کا ہو، ہر صورت میں اللہ رب العالمین پورے مہینے کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی 30 دن کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ 30 دن ہوئے، اور اس کے بعد شوال المکرم کے 6 نفلی روزے اس کے ساتھ ملا لیجئے۔ اب 6 روزے ملانے کے بعد ان کی کل تعداد جو ہے وہ 36 ہو جائے گی، 36 روزے ہو جائیں گے، 36 تعداد ہو جائے گی۔ اب اللہ رب العالمین کا جو کریمانہ قانون ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک نیکی لائے گا، اللہ رب العالمین اس کو اس کی مثل 10 عطا فرمائے گا۔ ایک نیکی لاتا ہے، اللہ اس کی مثل 10 عطا فرماتا ہے۔ تو اب اس کریمانہ قانون کے مطابق کہ الحسنۃ بعشر امثالھا، تو یہ کریمانہ قانون جو ہے اس میں یہ ہے کہ ایک نیکی جو ہے وہ اس کے بدلے میں اس کو 10 ملیں گی۔ اب آپ غور فرمائیے، اب غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک کے بدلے میں 10، جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ایک نیکی کے بدلے میں 10 ملیں گی، 10 گنا کے مطابق ثواب ہوگا، تو اب 30 کے ساتھ 6 ملائے تو 36 ہوئے۔ اب 36 جو ہے اس کو 10 گنا کیجئے، گویا کہ 36 کو 10 سے ضرب دیجئے، تو جواب کیا آ جائے گا؟ 360۔ 36 کو آپ نے 10 گنا کیا
10 سے ضرب دی تو 360 ہو گئے. تو اب پورے سال کے جو دن ہوتے ہیں نا، پورا سال جو قمری سال ہے، اسلامی سال، اس کے جو دن ہوتے ہیں وہ 360 سے کم ہی ہوتے ہیں، زیادہ نہیں. تو جس بندے نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال المکرم کے 6 نفلی روزے رکھے، وہ اس حساب سے 360 روزوں کے ثواب کا مستحق قرار پایا. گویا کہ اس کو 360 روزے رکھنے کا ثواب ہوا. اب اجر و ثواب کے لحاظ سے یہ شخص ایسا ہی ہو گیا جیسے یہ سال کے 360 دن برابر روزے رکھنے والا ہوا. تو ناظرین و سامعین کرام، دیکھیے یہ کتنا بڑا اجر اور کتنا بڑا ثواب ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے. غور کیجیے کہ جن کے روزے قضا ہو گئے ہیں وہ قضا ضرور ان کے رکھیں، اور جو فدیہ دے چکے ہیں اور ایسے ہیں کہ اب ان کو زندگی بھر روزہ رکھنے کی طاقت آنے کی کسی بھی مہینے میں، کسی بھی موسم میں جو ہے امید نہیں ہے، ایسے وہ بوڑھے ہیں یا ایسے مریض ہیں کہ کبھی امید ہی نہیں کہ روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے گی، وہ تو فدیہ دے دیں تو ان کو تو روزہ رکھنے کی اب ضرورت نہیں. لیکن جن کے اندر یہ طاقت پلٹ آئے کہ انہوں نے فدیہ دے دیا تھا، اور بہتر بھی یہ ہوتا ہے کہ جو کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیہ بھی دے اور روزہ بھی رکھے، تو زیادہ اجر و ثواب ہے. اور وہی کریمانہ قانون کہ جو اللہ کی بارگاہ میں نفلی عبادت زیادہ لائے گا، جو ایسے میں نے پہلے آیہ مبارکہ کا حصہ پڑھا، تو اللہ رب العالمین اپنے شاکر بندوں کو جاننے والا ہے، جو اس کے شکر گزار بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ اجر عطا فرمائے. کی جگہ فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، بھائی جو نفلی عبادت کو اور زیادہ کرے گا اور بڑھائے گا اس کے لیے وہ بہت ہی بہتر ہے. تو بھائی یہ جو عبادت ہے، جس نے فدیہ دے دیا ہے اور پھر روزہ رکھنے کی طاقت آ گئی ہے، اب اس کا فدیہ نفل ہو جائے گا، اجر و ثواب اس کو برابر ملتا رہے گا، لیکن قضا اس پر لازم آ جائے گی. اور جو ویسے روزہ رکھ سکتے ہیں اور قضا ہوئے تھے ان کو قضا کرنے چاہیے، اور جن میں یہ ہمت ہے کہ وہ نفلی روزے بھی رکھیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر گزار بندے بن جائیں اور ہمیشہ روزہ رکھنے والے کا اجر اور ثواب پائیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوال المکرم کے روزے رکھیں. اب مہینے کے جس حصے میں بھی یہ 6 روزے آپ نے مکمل کر لیے، آپ اس اجر اور ثواب کے مستحق ہو جائیں گے. ویسے بھی ہر مہینہ میں 3 نفلی روزے رکھنے کا بڑا ثواب ہے، جنہیں ایام بیض کے روزے کہا جاتا ہے. اور وہ ایام بیض کے جو روزے ہیں وہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخوں کے روزے ہوتے ہیں، جو چاند کے حساب سے، قمری حساب سے. اور جو بندہ وہ روزے رکھتا ہے وہ بھی ہمیشہ روزہ دار رہنے کے حکم میں ہے، تو اس کا بھی بے حد اجر و ثواب ہے. اس پر احادیث بھی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ارشاد فرمایا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، فقلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قال فلا تفعل. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے میرے لیے یہ ارشاد فرمایا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ تم دن بھر روزہ رکھتے ہو، رات بھر قیام کرتے ہو. تو میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، بلکہ آخر پھر لمبی حدیث سے پاک ہے کہ پھر بھائی تمہارا جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری زوجہ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے، تو ان کے حقوق کا خیال بھی رکھو. پھر فرمایا کہ 3 روزے رکھنے والا جو ہے ہر مہینے میں وہ ہمیشہ روزہ دار رہنے کے برابر ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ میرے اندر اور زیادہ طاقت ہے. پھر آپ نے فرمایا اچھا پھر تم صوم داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ روزہ رکھ لیا کرو. گویا کہ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا، تو مہینے میں 15 روزے رکھے، 15 دن افطار کیا. تو فرمایا اس سے زیادہ نہ کرو. بعض کو پھر اس سے زیادہ بھی سرکار نے اجازت دی. وہ ان میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن العاص صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، دیگر چاند صحابہ کہ جن کا
ہمیشہ عبادت میں مصروف رہنا یعنی روزہ دار رہنا اور رات بھر قیام کرنا کسی کے حقوق کی تلفی کا باعث نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے اجازت ہوئی، لیکن تمہارے جسم کا بھی حق ہے، آنکھوں کا بھی حق ہے، مہمانوں کا بھی حق ہے، زوجہ کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی، تو ان تمام کے حقوق کا خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن یہ تھوڑا سا عمل کرنے کے بعد بہت زیادہ اجر کا مستحق بن جانا، یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جس کے مقدر میں ہوگا، جس کی قسمت میں ہوگا، اس کو ضرور نصیب ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں بار دیگر اپنے تمام بہن بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو، دوستوں کو، احباب کو، بچوں کو، سب کو گزشتہ عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام تر وبائی امراض سے، کرونا سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ وبائی امراض سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیوں سے مالا مال فرمائے، برکتوں سے مالا مال فرمائے، رزق میں وسعت و برکت پیدا فرمائے، مال و جان کی خیر فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کے روزوں کا اور شوال کے روزوں کا اور دیگر عبادات کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب اتنا عطا فرمائے کہ ہم سب کے لیے وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین، آباء و اجداد، عزیز و اقارب، رشتہ دار و احباب اور تمام اہل ایمان کی بخشش فرمائے، اور تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب زدني علما، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔